بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت مولانا عبدالسلام ندوی رحمہ اللہ کی کتاب اسوہ صحابیات، جو کہ سیر الصحابیات کا حصہ دوم ہے۔ علم اسرار دین۔ علم اسرار دین اس علم کو کہتے ہیں جس میں احکام شریعت کے علل و اسباب اور ان کے حکم و مصالح بیان کیے جاتے ہیں، اور یہ علم اس قدر دقیقہ سنجی پر مبنی ہے کہ صرف چند فقہا صحابہ یعنی حضرت عمر، حضرت علی، حضرت زید اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہم وغیرہ نے اس کے اصول و قواعد ممہد کیے ہیں۔ باقی اس فن میں اور صحابہ کی مساعی جمیلہ کا حصہ بہت کم شامل ہے۔ بالخصوص اس میں صحابیات کے کارنامے تو بالکل نظر نہیں آتے، لیکن تنہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے شریعت کے جن رموز و اسرار کی گرہ کشائی کر دی ہے، وہ صحابیات کی اس کمی کو پورا کر دیتی ہے۔ بلکہ اس فن میں خود صحابہ سے بھی ان کا پلہ بھاری نظر آتا ہے، اور صحابہ سے اس علم کے متفرق مسائل احادیث کی کتابوں میں مذکور ہیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مسائل کی تعداد ان سے کئی گنا زیادہ ہے، اور انہوں نے مذکورہ بالا صحابیات سے بہت زیادہ شریعت کے متعلق اسرار و مصالح کی پردہ کشائی کی ہے، اور بکثرت مسائل کے علل اور اسباب بیان کیے ہیں۔ مثلاً عہد نبوت میں عورتوں کی اخلاقی حالت چونکہ قابل اعتماد تھی، اس لیے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت جماعت کی اجازت دی تھی، لیکن جب اخیر زمانہ میں عورتوں کے نظام اخلاق میں انحطاط پیدا ہو گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے صاف صاف کہہ دیا، عورتوں نے اپنی حالت میں جو تغیرات پیدا کر لیے ہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے تو ان کو مسجد آنے سے روک دیتے، جیسا کہ بنو اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا۔ قرآن مجید کی مکی اور مدنی صورتوں میں متعدد فروق و امتیازات ہیں۔ مثلاً جو صورتیں مکے میں نازل ہوئیں ان میں زیادہ تر عقائد اور وقائع اخروی کا ذکر ہے، اور مدنی صورتوں میں بتدریج اوامر و نواہی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ کیونکہ اسلام ایک جاہل قوم میں آیا ہے، اس لیے اس کو پہلے خطیبانہ اور واعظانہ طریقے سے جنت اور دوزخ کا حال سنایا گیا۔ جب اس سے لوگ متاثر ہو چکے تو اسلام کے احکام و قوانین اور اوامر و نواہی نازل ہوئے۔ اگر زنا و شراب نوشی وغیرہ سے اجتناب کا پہلے ہی دن مطالبہ کیا جاتا تو دفعتاً کون اس نامانوس آواز کو سنتا۔ اس قسم کے امتیازات و فروع کے دریافت کرنے پر یورپ کے علماء مستشرقین کو بڑا ناز ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پہلے ہی دن اس راز کو فاش کر دیا تھا۔ صحیح بخاری میں ان سے مروی ہے، قرآن کی سب سے پہلی سورہ جو نازل ہوئی وہ مفصل کی سورہ ہے، جس میں جنت و دوزخ کا ذکر ہے، یہاں تک کہ جب لوگ اسلام کی طرف مائل ہوئے تو پھر حلال و حرام اترا۔ اگر پہلے یہ اترتا کہ شراب مت پیو گے تو لوگ کہتے کہ ہم ہرگز شراب نہ چھوڑیں گے، اور اگر یہ اترتا کہ زنا نہ کرو تو کہتے کہ ہم ہرگز زنا نہیں چھوڑیں گے۔ مکے میں جب میں کھیلتی تھی تو یہ اترا کہ ان کے وعدے کا دن قیامت ہے، اور قیامت نہایت سخت اور نہایت تلخ چیز ہے۔ سورہ بقرہ اور سورہ نساء جب اتریں تو میں آپ کی خدمت میں تھی۔ اسلام کے ظہور سے پہلے مدینے میں قبائل باہم خانہ جنگیوں میں مصروف تھے، جن میں ان کے اکثر ارباب جو اپنے اقتدار کے تحفظ کے ہر نئی تحریک کی کامیابی میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں قتل ہو گئے۔ انصار ان لڑائیوں سے اس قدر چور ہو گئے تھے۔ اسلام کے ظہور سے پہلے مدینہ میں قبائل باہم خانہ جنگیوں میں مصروف تھے، جن میں ان کے اکثر ارباب جو اپنے اقتدار کے تحفظ کی ہر نئی تحریک کی کامیابی میں رکاوٹ پیدا کرتے تھے قتل ہو گئے۔ انصار ان لڑائیوں سے اس قدر چور ہو گئے تھے کہ اسلام آیا تو ان سب نے اس کو اپنے لیے رحمت سمجھا، چونکہ ارباب ادعا کا طبقہ مفقود ہو چکا تھا، اس لیے ان کی راہ میں کسی نے موانع پیدا نہیں کیے۔ اس طریقے سے اللہ پاک نے ہجرت سے پہلے مدینے میں اسلام کی ترقی کے راستے صاف کر دیے۔ یورپ کے فلسفہ تاریخ نے آج اس نقطے کو حل کیا ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان سے پہلے ہم کو بتا دیا تھا۔ فرماتی ہیں، جنگ بعاث وہ واقعہ تھا جس کو اللہ نے اپنے رسول کے لیے پہلے ہی سے پیدا کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو انصار کی جمعیت منتشر ہو گئی تھی اور ان کے سردار مارے جا چکے تھے، اس لیے اللہ نے اپنے رسول کے لیے ان کے حلقہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے
یہ واقعہ پہلے ہی مہیا کر دیا تھا۔ جن نمازوں میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں، قصر کی حالت میں ان کی صرف 2 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ 4 میں سے 2 سہولت کی خاطر ساقط کر دی گئی ہیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں مکے میں 2 رکعتیں نماز فرض تھیں، جب آپ نے ہجرت فرمائی تو 4 فرض کی گئیں، اور سفر کی نماز اپنی قدیم حالت پر چھوڑ دی گئی۔ عبادت کا تو اللہ تعالیٰ نے ہر وقت حکم دیا ہے، لیکن احادیث میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نماز عصر اور نماز فجر کے بعد کوئی نماز یعنی نفل و سنت بھی جائز نہیں۔ اس لیے بظاہر اس ممانعت کی کوئی وجہ نظر نہیں آئی، لیکن حضرت عائشہ اس کی یہ وجہ بیان فرماتی ہیں۔ عمر کو وہم ہوا، آپ نے صرف اس طرح نماز سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص آفتاب کے طلوع یا غروب کے وقت کو تاک کر نماز نہ پڑھے، یعنی آفتاب پرستی کا شبہ نہ ہو، آفتاب پرستوں کے ساتھ وقت عبادت میں تشابہ نہ ہو۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نفل پڑھتے تھے، اس بنا پر لوگ بغیر کسی عذر کے بھی بیٹھ کر نفل پڑھنا مستحب سمجھتے۔ ایک شخص نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ کیا آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے؟ جواب دیا، یہ اس وقت تھا جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توڑ دیا، یعنی آپ کمزور ہو گئے۔ ابو داؤد اور مسلم میں ان سے اس قسم کی اور روایتیں بھی مروی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کبرسنی اور ضعف کی وجہ سے ایسا کرتے تھے۔ ہجرت کے بعد جب نمازوں میں 2 رکعتوں کے بجائے 4 رکعتیں ہو گئیں تو مغرب میں یہ اضافہ کیوں نہیں کیا گیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کا یہ جواب دیا، مغرب میں اضافہ نہ ہوا کیونکہ وہ دن کی وتر ہے، یعنی جس طرح رات کی نمازوں میں 3 رکعتیں وتر کی ہیں، اسی طرح دن کی نمازوں میں وتر کی یہ 3 رکعتیں ہیں۔ نماز فجر میں تو اطمینان زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اس میں رکعتیں اور زیادہ ہونی چاہیے، لیکن اور نمازوں سے کم ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی وجہ یہ بیان فرماتی ہیں، نماز فجر میں رکعات کا اضافہ اس لیے نہیں ہوا کہ دونوں رکعتوں میں لمبی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، یعنی رکعتوں کی کمی کا طول قرأت نے پورا کر دیا۔ اہل جاہلیت عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور وہ فرضیت صوم سے پہلے اسلام میں بھی واجب رہا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اسی قسم کی روایت احادیث میں مذکور ہے، لیکن وہ نہیں بیان کرتے کہ جاہلیت میں اس دن کیوں روزہ رکھا جاتا تھا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کا سبب یہ بیان فرماتی ہیں، اہل عرب رمضان کی فرضیت سے پہلے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے، کیونکہ اس روز کعبے پر غلاف چڑھایا جاتا تھا۔ باوجود یہ کہ آپ ہمیشہ تہجد پڑھتی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تہجد پڑھتے تھے، لیکن رمضان کے پورے مہینے میں آپ نے تراویح نہیں پڑھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی یہ وجہ بیان فرماتی ہیں کہ پہلے دن جب آپ نے مسجد میں نماز تراویح ادا فرمائی تو کچھ اور لوگ بھی شریک ہو گئے، دوسرے دن اور زیادہ مجمع ہوا، تیسرے دن اور بھی جمع ہوئے، چوتھے دن اتنا مجمع ہوا کہ مسجد میں جگہ نہ رہی، لیکن آپ باہر تشریف نہ لائے اور لوگ مایوس ہو کر چلے گئے۔ صبح کو آپ نے لوگوں سے فرمایا، رات تمہاری حالت مجھ سے پوشیدہ نہ تھی، لیکن مجھے ڈر ہوا کہ کہیں تم پر تراویح فرض نہ ہو جائے اور تم اس کے ادا کرنے سے قاصر رہو۔ حج کے بعض ارکان مثلاً طواف کرنا، بعض مقامات میں دوڑنا، کہیں کھڑا ہونا، کہیں کنکری پھینکنا بظاہر فعل عبث معلوم ہوتے ہیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، خانہ کعبہ، صفا مروہ کا طواف، کنکریاں پھینکنا تو صرف اللہ کے یاد کرنے کے لیے ہے۔ قرآن مجید کے اشارات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ بھی ایک طرز عبادت تھا۔ چونکہ حج یادگار ابراہیمی ہے، اس لیے وہی طرز عبادت قائم رکھا گیا۔ مکہ معظمہ کے پاس محصب نامی ایک وادی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام حج میں قیام فرمایا تھا، اور آپ کے بعد خلفائے راشدین بھی اس میں قیام فرماتے رہے۔ اس بنا پر حضرت عبداللہ بن عمر اس کو سنن حج میں شمار کرتے تھے، لیکن حضرت عائشہ اس کو سنت نہیں سمجھتی تھیں اور آپ کے قیام کی یہ وجہ بیان فرماتی تھیں، آپ نے یہاں صرف اس لیے قیام کیا تھا کہ یہاں سے چلنے میں آسانی ہوتی تھی۔ حضرت ابن عباس اور ابو رافع رضی اللہ عنہم بھی اس مسئلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہم زبان ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے حکم دیا کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہ رکھا جائے۔ بہت سے صحابہ کرام اس حکم کو دائمی سمجھتے تھے، لیکن متعدد صحابہ کے نزدیک یہ حکم وقتی تھا۔ حضرت عائشہ بھی انہی لوگوں میں ہیں اور اس وقتی حکم کا سبب یہ بتاتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ قربانی کا گوشت 3 دن کے بعد حرام ہو جاتا ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں کم لوگ قربانی کر سکتے تھے،
اس لیے آپ نے یہ حکم دیا کہ جو لوگ قربانی کریں وہ ان لوگوں کو کھلائیں جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہی حدیث امام مسلم نے ایک خبر کی صورت میں بیان کی ہے، یعنی یہ کہ ایک سال مدینہ کے آس پاس دیہاتوں میں قحط پڑا، اس سال آپ نے یہ حکم دیا، اور دوسرے سال جب قحط نہیں رہا تو اس کو منسوخ فرما دیا۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے بھی اسی قسم کی روایت منقول ہے۔ کعبے کے ایک طرف کی دیوار کے بعد کچھ جگہ چھوٹی ہوئی تھی جس کو حتیم کہتے ہیں، اور طواف میں اس کو بھی اندر داخل کر لیتے ہیں، لیکن ہر شخص کے دل میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جو حصہ کعبے کے اندر داخل نہیں، اس کو طواف میں کیوں شامل کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا، اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، یہ دیواریں بھی خانہ کعبہ میں داخل ہیں؟ ارشاد ہوا ہاں۔ عرض کی کہ پھر بناتے وقت لوگوں نے ان کو اندر کیوں نہیں کر لیا؟ فرمایا تیری قوم کے پاس سرمایہ نہ تھا اس لیے اتنا کم کر دیا۔ پھر عرض کی کہ اس کا دروازہ اتنا بلند کیوں رکھا؟ فرمایا اس لیے تاکہ وہ جس کو چاہیں اندر جانے دیں اور جس کو چاہیں روک دیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت صحیح ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اسی لیے ادھر کے دونوں رکنوں کا بوسہ نہیں دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ خانہ کعبہ اپنی اصلی اساس پر قائم نہیں ہے، تو شریعت ابراہیمی کے مجدد کی حیثیت سے آپ کا فرض تھا کہ اس کو ڈھا کر نئے سرے سے تعمیر کرتے، لیکن آپ نے حضرت عائشہ سے خود اس کی وجہ بیان فرما دی کہ عائشہ، تیری قوم اگر کفر کے زمانے سے قریب نہ ہوتی تو میں کعبے کو ڈھا کر اساس ابراہیم پر تعمیر کراتا۔ آج کل ہجرت کے یہ معنی سمجھے جاتے ہیں کہ گھر بار چھوڑ کر مدینے جا کر آباد ہو جانا، خواہ وہ پہلے جہاں آباد تھے کیسے ہی امن و امان کا ملک ہو، لیکن حضرت عائشہ نے ہجرت کی حقیقت یہ بتائی ہے۔ اب ہجرت نہیں ہے، ہجرت اس وقت تھی جب مسلمان اپنے مذہب کو لے کر اللہ اور اس کے رسول کے پاس ڈر سے دوڑا آتا تھا کہ اس کو تبدیلی مذہب کی بنا پر ستایا نہ جائے، لیکن اب اللہ نے اسلام کو غالب کر دیا، اب مسلمان جہاں چاہے اپنے اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، ہاں جہاد اور نیت کا ثواب باقی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب صحابہ کرام میں اختلاف پیدا ہوا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے، ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پیغمبر جہاں وفات پائیں وہیں دفن ہوتے ہیں، لیکن اس کا اصل سبب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں۔ آپ نے مرض الموت میں فرمایا کہ اللہ یہود و نصارہ پر لعنت بھیجے کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتا تو آپ کی قبر کھلے میدان میں ہوتی، لیکن چونکہ اس کا خوف تھا کہ وہ بھی سجدہ گاہ نہ بن جائے، اس لیے آپ حجرے ہی کے اندر مدفون ہوئے۔ علم حدیث، محدثین نے روایت حدیث کے لحاظ سے صحابہ کے 5 طبقے قرار دیے ہیں، اور تقریباً ہر طبقے میں صحابہ کے ساتھ صحابیات بھی شامل ہیں۔ نمبر 1، اول طبقہ یعنی وہ صحابہ جن کی روایتیں 1000 یا 1000 سے زیادہ ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا شمار اسی طبقے سے ہے۔ نمبر 2، دوسرا طبقہ یعنی وہ صحابہ جن کی روایتیں 500 یا 500 سے زیادہ ہیں، اس میں کوئی صحابیہ شامل نہیں۔ تیسرا طبقہ یعنی وہ صحابہ جن کی روایتیں 100 یا 100 سے زیادہ ہیں مگر 500 سے کم ہیں، حضرت ام سلمہ اسی میں محسوب ہیں۔ چوتھا طبقہ یعنی وہ صحابہ جن کی تعداد روایت 40 سے 100 تک ہے، اس طبقے میں بکثرت صحابیات شامل ہیں، مثلا ام المومنین حضرت ام حبیبہ، ام المومنین حضرت میمونہ، ام عطیہ انصاریہ، ام المؤمنین حضرت حفصہ، اسماء بنت ابی بکر، حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ۔ پانچواں طبقہ یعنی وہ صحابہ جن کی روایتیں 40 یا 40 سے کم ہیں، اس طبقے میں بکثرت صحابیات شامل ہیں، مثلا حضرت ام قیس، حضرت فاطمہ بنت قیس، حضرت ربیع بنت مسعود، حضرت صبرہ بنت صفوان، حضرت کلثوم بنت حسین غفاری، حضرت جدہ بنت وہب وغیرہ۔ فن روایت کے علاوہ حدیث کے متعلق درایت کی ابتدا صحابیات سے ہی ہوئی، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بعض روایتوں پر درایتاً تنقید کی اور اس سے درایت کے خاص اصول قائم ہوئے۔ مثلا ان کے سامنے جب روایت کی گئی کہ مردے پر اس کے اہل و عیال کے رونے سے عذاب ہوتا ہے تو انہوں نے درایتاً اس روایت کے قبول کرنے سے انکار کیا اور فرمایا کہ قرآن مجید میں ہے
لا تزر وازرۃ وزر اخری، یعنی ایک کے گناہ کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھا سکتا۔ رونا اہل و عیال کا گناہ ہے، اس کا عذاب مردے پر کیوں ہوگا؟ اس سے یہ اصول قائم ہوا کہ جو روایت نصوص قرآنیہ کے خلاف ہو وہ قبول نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ اس اصول کی روح سے انہوں نے متعدد روایتوں کی تنقید کی ہے۔ مثلا صحابہ کرام کے دور میں یہ خیال پھیل گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اللہ کو دیکھا تھا، لیکن حضرت عائشہ کے سامنے اس کا ذکر آیا تو بولیں جو شخص یہ روایت کرے وہ دروغ گو ہے۔ اس کے بعد یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ: اللہ کو کوئی نگاہ نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ لطیف اور خبیر ہے۔ ان کے سامنے جب یہ روایت کی گئی کہ نحوست عورت گھوڑے اور گھر میں ہے تو انہوں نے اس سے انکار کیا اور یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ: زمین میں یا تمہارے اندر تمہیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ پہلے سے لکھی ہوتی ہیں۔ غزوہ بدر میں جو مارے گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مدفن پر کھڑے ہو کر فرمایا تھا، اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تم نے اس کو پا لیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ مردوں کو پکارتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے۔ حضرت عائشہ کے سامنے جب یہ روایت کی گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ نہیں بلکہ یہ ارشاد فرمایا تھا۔ وہ اس وقت یقینی طور پر جانتے ہیں کہ میں ان سے جو کچھ کہتا تھا وہ سچ تھا۔ اس کے بعد انہوں نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ: اے پیغمبر، آپ مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے اور نہ ان کو جو قبر میں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس آیت کی روح سے کفار آپ کی آواز سن ہی نہیں سکتے تھے۔ عام طور پر لوگ متع کی حرمت میں احادیث پیش کرتے ہیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ایک شاگرد نے جواز متع کی روایت کی نسبت ان سے پوچھا تو انہوں نے اس کا جواب حدیث سے نہیں بلکہ فرمایا، میرے تمہارے درمیان اللہ کی کتاب ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی، جو لوگ کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں بجز اپنی بیویوں یا لونڈیوں کے، ان پر کوئی ملامت نہیں، اس لیے ان دو صورتوں کے علاوہ کوئی اور صورت جائز نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حرامی لڑکا تینوں میں یعنی ماں باپ بچہ بدتر ہے۔ حضرت عائشہ نے سنا تو فرمایا یہ صحیح نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک منافق تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا تھا۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس کے علاوہ وہ ولد الزنا بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ تینوں میں بدتر ہے، یعنی اپنے ماں باپ سے زیادہ برا ہے۔ یہ ایک خاص واقعہ تھا، عام نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کوئی کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھاتا، یعنی قصور تو ماں کا ہے، بچے کا کیا گناہ ہے جس کی بنا پر وہ ان سے برا قرار دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔